بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور خطبے میں یہ فرمایا کہ قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر ایک ایسا عظمت والا مہینہ سایہ ڈال رہا ہے جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ پہلے سے ان کو متنبع کر دیا کہ یہ مہینہ آ رہا ہے۔ تو اس متنبع کرنے کا مقصود یہ تھا کہ لوگ اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے وہ اپنے کاروبار زندگی کو ذرا سمیٹیں اور سمیٹ کر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ اور اس مہینے کے اندر ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا کہ بھئی دن کے وقت میں تم کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک پابندی عائد کر دی گئی ہے، تاکہ اسی کھانے پینے کے چکر میں تو تم نے غفلتوں کو اپنے سر ڈال لیا ہے، ساری دوڑ دھوپ تمہاری کھانے پینے کے لیے ہو رہی ہے، تو اس دوڑ دھوپ جو تو ہو رہی ہے اس کو اب ذرا کھانے پینے کی کو کم کرو اور پورا دن اس طرح گزارو کہ نہ کچھ کھاؤ گے نہ کچھ پیو گے۔ دن میں تو یہ کیا، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی نماز رکھ دی۔ تراویح کی نماز رکھ دی اس طرح کے 20 رکعتیں ہر رات ہر مسلمان کے لیے سنت قرار دی، 20 رکعتیں۔ اور 20 رکعتوں کے معنی کیا ہیں؟ 40 سجدے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نا، تو 20 رکعتوں میں 40 سجدے اللہ تبارک و تعالی نے اضافی عطا فرما دیا۔ یہ 40 سجدے کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے کسی وقت میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا، بلکہ یہ بھی تاکید فرمائی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی بھی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی سجدے میں جب آدمی اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو بس اللہ تعالیٰ سے قرب کا انتہائی درجہ ہو جو اور کسی عمل میں حاصل نہیں ہوتا۔ اور بڑے پیار سے فرمایا سورہ اقرا میں کہ تم سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، یعنی تمہارا سجدہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قریب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو سجدہ کثرت سے کیا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، یعنی ایک تو سجدے کا جو معروف ذکر ہے سبحان ربی الاعلی، وہ تو ہے ہی ہے 3 مرتبہ کم سے کم، اور پھر جتنا ہو سکے 5 7 9 11 13 جتنی مرتبہ بھی پڑھے، وہ خاص ذکر تو ہے ہی، لیکن ایک خاص طور پر یہ فرمایا کہ اس ذکر کے علاوہ دعائیں بھی کیا کرو سجدے میں۔ چنانچہ وہ دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں یا جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں، سجدے کی حالت میں وہ دعائیں کرنا بھی مسنون ہے، کیونکہ سب سے زیادہ قریب پہنچ گیا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو اب اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ فائدہ حاصل کرے کہ میں اپنی ساری
حاجتیں باری تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، سجدہ کر لوں، سجدے کی حالت میں کر لوں۔ تو یہ تلقین فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب تراویح کے دوران اور رات کے وقت میں عشاء کے بعد 20 رکعتیں اور اس کے نتیجے میں 40 سجدے اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرما دی تاکہ تم میرے قریب آؤ۔ عام دنوں میں تمہیں حکم نہیں ہے، عام دنوں کے اندر 40 سجدے کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں چونکہ ہم نے اس مہینے کو اپنے تقرب کے ذریعہ بنایا ہے، لہذا اس میں 40 مرتبہ تم ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو اور قرب حاصل کرو۔ تو 40 مقامات قرب روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، دن میں روزہ اور رات میں یہ 40 سجدے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، اور اس میں دعائیں جتنی ہو سکیں، اور یہ 40 سجدے تہجد کی جو آخری نماز ہے، یعنی سحری سے پہلے تو وہ اس کے علاوہ ہیں۔ وہاں تہجد کی نماز میں 8 رکعتیں آپ عام طور سے پڑھا کرتے تھے، اور کبھی اس سے کم بھی پڑھ لیا، کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھ لیا۔ وہ بھی روزانہ کا معمول تھا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے اس کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ تو وہ 8 رکعتیں اگر فرض کر لو تو وہ 8 رکعتیں 16 سجدے، تو 40 یہ اور 16 وہ، 56 سجدے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور یہ 56 سجدے کے معنی کیا ہے؟ 56 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا اس زمانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا اس سے بہتر زمانہ کوئی اور نہیں، اور آسان بھی کر دیا۔ آسان یہ کر دیا کہ یہ فرما دیا ہم نے آج اس زمانے میں شیطانوں کو زنجیریں باندھ دی ہیں، شیطانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ شیطان جو تمہیں بہکاتا، وہ اس بہکانے کے عمل کو ہم نے کر دیا کم، اور بڑے بڑے شیطان سب قید میں ہیں، اب وہ تمہیں بہکائیں گے بھی نہیں۔ ہاں تمہارا نفس تمہارے ساتھ بے شک لگا ہوا ہے، وہ بعض اوقات تمہیں غلط کام پر آمادہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے 2 تھے دشمن، اب 1 رہ گیا۔ لہذا اگر تم صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگے تو شیطان تمہارے آڑے نہیں آئے گا، اور اس کے نتیجے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں اور قبر میں جب کبھی کسی شخص کے اوپر اللہ بچائے عذاب قبر ہونا ہوتا تو اس کے ایک طرف روزہ آ کے کھڑا ہو جاتا اور یہ کہتا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ جس کو میں نے دن بھر کھانے پینے سے روکا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کھانے پینے سے روکا رہا تھا، لہذا میں اس کو عذاب نہیں ہونے دوں گا۔ اور دوسری طرف رات کو قرآن کریم کی تلاوت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ رات کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، اور اس وجہ سے میں اس کو عذاب نہیں ہونے دوں گی۔ تو یہ 2 عبادتیں تو ایسی مقرر فرما دیں کہ جو سارے مہینے انشاءاللہ چلیں گی۔ اور آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ چونکہ شیطان ہو جاتا ہے گرفتار اور ایک دشمن ختم ہو جاتا ہے، صرف دل کا اپنا نفس کا دشمن باقی رہتا ہے،
تو اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ نماز تراویح میں اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں کہ جو 5 نمازوں میں بھی نہیں آتے. 5 نمازوں میں کا اتنا اہتمام نظر نہیں آتا جتنا تراویح کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ شیطان تو گرفتار ہو گیا، اب صرف نفس رہ گیا تھا. تو رمضان کی تقدس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لمبی لمبی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ زمانہ اس لیے آ رہا ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی مصروفیات کو جتنا کم سے کم کر سکے وہ کم کرے، اور جو اوقات خالی ملے ہیں ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست عبادت میں صرف کرے. جتنے نفلی عبادتیں ہوں وہ اس میں، اب یہ تو ہے ہی، روزہ اور تراویح تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ اس میں آدمی کو خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کا. قرآن کریم نازل بھی ہوا رمضان میں، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے. اب کیا عالم ہوتا ہوگا کہ ایک طرف جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں. تو تلاوت قرآن کو اس رمضان کے مہینے سے خصوصی ایک نسبت ہے. تو اپنے معمولات شب و روز میں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنائیں. عام دنوں میں اگر تلاوت کا موقع نہیں ملتا یا کم ملتا ہے تو اس میں اس کی مقدار میں اضافہ کریں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ ایک قرآن کریم صبح دن میں، ایک قرآن کریم رات میں ختم کرتے تھے پورا. حضرت علامہ ابن عابدین شامی کے بارے میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ پورے سارے دن میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ تیسرے دن ختم کر لیتے ہیں، بعض لوگ ہفتے میں ختم کر لیتے ہیں. تو قرآن کریم کی تلاوت کا خصوصی اہتمام، اس کے لیے وقت نکالا جائے کہ بھئی ہم تلاوت کریں گے. اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار ہیں جن میں سے ہر ایک کے اپنے کائنات ہے ایک ایک ذکر کی. تو خاص طور پر یہ کلمہ جو ہے جس کو تیسرا کلمہ کہا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمہ بس پڑھتا ہی رہے آدمی رمضان میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو اس کام کے لیے کچھ اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے. تو اپنی مصروفیات اور اپنی مشغولیات کا جائزہ لے کر جو غیر ضروری چیزیں ہیں جن کو 1 مہینے تک مؤخر کیا جا سکتا ہے ان کو 1 مہینے تک مؤخر کر، اور جو وقت بچے وہ ان کاموں میں صرف ہو، تلاوت میں صرف ہو، ذکر میں صرف ہو، تسبیح میں صرف ہو، درود شریف میں صرف ہو. تو ذکر کی کثرت اس میں رہے، اس کا ابھی سے اہتمام کرنا ہوگا. تو آج کا پیغام تو اتنا ہی ہے کہ بھائی اپنی مصروفیات پر نظر ڈال کر اپنے صبح شام کا جو پروگرام بنائیں وہ پروگرام ایسا بنائیں کہ جس میں عبادتوں کا خوب اچھی طرح اہتمام ہو اور غیر ضروری مصروفیات کو ختم کریں. بہت زیادہ کثرت سے لوگوں سے ملنا جلنا بھی کم کریں، کثرت سے مجلسیں جمانے سے بھی پرہیز کریں، اور جو مجلس جمانے کے اندر جو وقت صرف ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں صرف کریں.
اس طرح اگر رمضان گزار لیا تو انشاءاللہ جو غفلت کے میل کچیل ہمارے دلوں پر مسلط ہو گئے ہیں وہ انشاءاللہ یہ میل کچیل دور ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی مہینے کے بعد انشاءاللہ اس طرح نکالیں گے کہ انشاءاللہ اس سے ہم پاک صاف ہو چکے ہوں گے۔ بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی